آپ جس وقت کربلا کی طرف جا رہے ہیں تو رستے میں سواری پر آپ کو نیند آئی. جب بیدار ہوئے تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کلمہ غم یہ خود تلاوت کیا، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے کلمہ تشکر پڑھا، الحمدللہ رب العالمین. آپ کے بیٹے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی، ابا جان ایک ہی وقت میں آپ نے دو کلمے اکٹھے کر دیے، ایک کلمہ غم ہے اور ایک کلمہ تشکر ہے. ایک کلمہ مصیبت کے وقت پڑھا جاتا ہے اور ایک کلمہ خوشی کے موقع پر پڑھا جاتا ہے. آپ نے ان دونوں کلموں کو ایک ہی وقت میں اکٹھا کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، بیٹے جس وقت میں سواری پر بیٹھا تھا مجھے نیند آئی، میں نے دیکھا مجھے بتانے والے نے یہ بتایا کہ یہ لشکر یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے اور موت ان کی طرف آ رہی ہے، اور ان دونوں کی ملاقات ہو گئی. جس وقت موت کا ذکر میرے سامنے آیا تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور جب بتانے والے نے یہ بتایا کہ عنقریب ان لوگوں کی شہادت ہو جائے گی، تو شہادت کی خبر سن کر میں نے رب ذوالجلال کا شکر ادا کیا کہ جس نے ہماری جانوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے. سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، ابا جان السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ موت ہماری طرف آ رہی ہے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں. سیدنا امام زین العابدین عرض کرتے ہیں، ابا جان پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم حق کا کلمہ بلند کرتے ہوئے شہید ہو جائیں گے. اس موقع پر امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے بیٹے کو دعا دی، اور اس دعا کا انداز بڑا منفرد تھا. اور قیامت تک والدین اگر نصاب تلاش کرنا چاہیں کہ اپنے بچوں کو دعا کس طرح دینی چاہیے، تو امام علی مقام کے اس جملے کے اندر اتنی گہرائی موجود ہے کہ ایک شخص اپنے بیٹے کو بہت ہی عمدہ دعا دے سکتا ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ رب ذوالجلال میری زندگی کا وہ عمل جو سب سے زیادہ حسین ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قبول ہے، اس عمل کی جزا رب ذوالجلال تمہیں عطا فرما دے. معلوم ہوگا کہ اپنے عمل کی جزا بھی کسی کو دی جا سکتی ہے، اور یہ میرے پروردگار کا نظام ہے، جب کوئی اپنے عمل کی جزا کی دعا کرتا ہے رب اس کا بھی کم نہیں کرتا، دوسرے کو عطا بھی فرما دیتا ہے. ایسا نہیں کہ امام علی مقام کا عمل اجر میں کم ہو جائے اور امام زین العابدین کے پاس چلا جائے، ان کے پاس کچھ نہ رہے. اور یہ وہ انداز ہے کہ اصال ثواب اگرچہ ہم وصال کے بعد کسی کو کرتے ہیں، امام علی مقام کی یہ سیرت بتاتی ہے کہ اگر تم دعا کے ذریعے کسی کو اپنے عمل کا فائدہ پہنچانا چاہو تو اللہ کے دربار میں دعا کر دو، تو رب ذوالجلال تمہارے عمل کی جزا بھی زندہ آدمی کو عطا فرما دیتا ہے.